آج کل ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے کہ اس کا سکون کہیں غائب ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے۔ ہر بندہ اپنی لالچ میں دنیا کے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ کسی کو ڈھیر سارا پیسہ چاہیے، کسی کو اچھی اولاد چاہیے، کسی کو بہت سارا سکون چاہیے۔ لیکن کیا اس بھاگ دوڑ میں سکون ملے گا؟ کیا سکون بازار میں کوئی بکنے والی چیز ہے کہ بندہ گیا پیسے دیے اور سکون خریدا اور واپس آ گئے؟ بالکل نہیں۔ سکون ایک باطنی عمل ہے، سکون آپ کے اندر ہے۔ کیا رب نے جو ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس کا ہم اچھے سے استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اس باڈی میں توازن لا رہے ہیں؟ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ باڈی ہے، ہمارا یہ جسم ہے۔ کیا ہم فطرت کے اصولوں کے ساتھ چل رہے ہیں یا ہم رات کے تک موبائل پہ سکرولنگ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی فلٹر زدہ چمچماتی زندگی دیکھتے ہیں اور اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں؟ آپ اگر موبائل کو استعمال کر رہے ہیں تو معلومات اکٹھی کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا سکون برباد کر دیں، لوگوں کو دیکھ کر اپنی جیلسی فیل کریں کہ یار اس کے پاس فلاں چیز ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، یا دنیا کی دوڑ کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیں بغیر سوچے سمجھے۔ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیوں بھاگ رہا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ساری دنیا بھاگ رہی ہے اس لیے میں بھی بھاگ رہا ہوں، مجھے بھی فلاں چیز چاہیے۔ اب دنیا والوں سے اگر کوئی پوچھے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ فلاں بھاگ رہا ہے، دنیا والے بھاگ رہے ہیں، ہم بھی بھاگ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے جو آپ کو چاہیے وہ اس بھاگ دوڑ میں ہے ہی نہیں۔ اب سکون کہاں ملے گا؟ تو دوستو قرآن کہتا ہے کہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے بلکہ اپنی یاد دہانی بھی کرنی ہے کہ آپ کہاں تھے، کیسے آئے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کی جو پہلی وحی تھی وہ کیا کہتی ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ سب سے پہلے انسان کیسے تخلیق ہوا، وہ پڑھنا ہے، وہ یاد کرنا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہم نے کتنے ہی فطری اصولوں کو توڑ دیا ہے۔ یہی فطری اصول توڑنے کی وجہ سے ہمارا سکون غائب ہو چکا ہے، ہم میں لالچ حسد پیدا ہو چکی ہے، ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ تو دوستو آہستہ آہستہ آپ فطرت کے ساتھ جڑنا شروع کر دیں۔ آپ ایک ٹائم رکھیں، موبائل 1 گھنٹہ استعمال کریں، سکرولنگ کریں، معلومات اکٹھی کریں، لیکن ایسے بیجا ویڈیو نہ دیکھیں جو آپ کا سکون برباد کر رہی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ اپنی خوراک پر توجہ دیں۔ جب آپ کم پروسیس شدہ خوراک استعمال کریں گے جن میں مصنوعات بہت کم ہے تو آہستہ آہستہ آپ کی صحت بہتر ہونے لگے گی، آپ کا سکون بحال ہونے لگے گا۔ اور اپنے مائنڈ کے شاہد بنیں، اپنے مائنڈ کو دیکھنے والے بنیں، دیکھیں کہ آپ کے مائنڈ میں کس طرح کی سوچیں فکریں بھری ہوئی ہیں، اور ایک ڈیلیٹ کا بٹن رکھیں۔ جو سوچیں جو فکریں آپ کا سکون برباد کرتی ہیں وہ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں اور وہ سوچیں وہ فکریں ڈیلیٹ کر دیں، اور نئی سوچیں نئی فکریں جو آپ کو سکون دینے والی ہیں وہ اپنے مائنڈ میں، اپنے دماغ میں، اپنی میموری میں شامل کریں۔ جب اس طرح کی سوچیں فکریں آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، شامل کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا سکون بحال ہو جائے گا۔ آج کل ہر دوسرا بندہ بیمار ہے، کسی کو سٹریس ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو انزائٹی ہے، کسی کو پیٹ کے مسئلے ہیں۔ ہر بندہ اس بیماری کا علاج کرنے کی کوشش میں ہے جو ظاہر ہے، جو سامنے ہے۔ مثال کے طور پر پیٹ میں درد ہے تو جا کر ڈاکٹر سے پیٹ کے درد کی دوائی لے گا، لیکن آپ دیکھیں آپ کے پیٹ کا درد یا آپ کو سٹریس کس وجہ سے ہے؟ کیا آپ کے جسم میں کہیں انفلیمیشن ہے، آپ کے جسم میں کہیں سوجن ہے، یا آپ کا مائنڈ ان چکروں میں ایسی سوچیں فکریں ہیں جو آپ کو سٹریس دے رہی ہیں؟ اس سٹریس کی وجہ سے آپ کا پیٹ، معدہ، دماغ یا جسم کا کوئی بھی حصہ کینسر یا دیگر جسم خراب ہو رہا ہے۔ بیماریوں کی سب سے بنیادی وجہ آپ کا مائنڈ ہے۔ جیسا آپ سوچیں گے ویسا آپ بنیں گے۔ اگر آپ کو کوئی موذی بیماری ہے آپ اپنا علاج جاری رکھیں، لیکن یاد رکھیں آپ اپنی سوچوں کو، فکروں کو ٹھیک راستہ دیں گے، اچھا سوچیں گے آپ تو اچھا رہیں گے، آپ کی صحت بھی ٹھیک ہوگی۔ اور خاص کر اپنی خوراک پر توجہ دیں۔ جب آپ اپنی خوراک اچھی استعمال کریں گے تو آپ کی صحت بھی بحال رہے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔